فرید آفاقی صاحب کی لیٹسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فرید آفاقی چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں اور اپڈیٹ پانے کے لیے نوٹیفیکیشن ضرور سے آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ایک دوست نے اپنی دوست سے کہا فون کر کے آؤ ذرا اگلے مہینے اپنی فیملی کو لے کر کے ٹور پہ چلتے ہیں۔ اس دوست نے پہلے تو منع کیا لیکن اس کے اصرار پر وہ راضی ہو گیا۔ اب وہ اپنا سامان تیار کیا، ان دونوں لوگوں نے ٹکٹ کیے، ایئر ٹکٹ ہو گیا۔ اس نے کہا میرے گھر کے قریب ایئرپورٹ ہے، تم آ جانا، ہم دونوں ساتھ میں اپنی فیملیوں کو لے کر کے چلیں گے۔ وقت جو طے تھا، ڈیٹ تھی جس دن ان کو جانا تھا، یہ دوسرا دوست پہنچ گیا۔ جیسے ہی صبح اس کے گھر کے دروازے پر ساری تیاری اور سب کو لے کر کے پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جس بندے نے تیار کیا تھا وہ بندہ اکیلا باہر نکلا اور کچھ خاموشی کے ساتھ، کچھ چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی، اور آ کر کے اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ میں تیار ہو کے آ گیا، مجھے تیار تم نے کیا، تمہاری وجہ سے میں تیار ہوا، فیملی کو تیار کیا، ایئر ٹکٹ کیا۔ بھیا کیسی بات کرتے ہو؟ پلین کا ٹکٹ ہے، وہ میں کینسل کروں گا یا تم کینسل کرو گے؟ کینسل ہوا نہیں ہوا، پیسے ملے نہیں ملے، اب یہ بوکھلانے لگا، یہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا، کہتے نہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا بس میں جا نہیں سکتا۔ میں نے کہا بس میں نہیں جا سکتا، آرام سے آپ جائیے۔ کہا میں تو جاؤں گا، ٹکٹ ہے، فیملی ہے، بچے ہیں سب ساتھ میں۔ اس نے سب کو لیا، ایئرپورٹ پہنچا، گھومنے گیا، ٹور کیا، ہفتے کے بعد لوٹا، واپس آیا۔ اب جس بندے نے منع کیا تھا جانے، اس نے اس کو فون کیا، اب یہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک بار کیا، دو بار کیا، اس نے نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ کہا مجھے تو نے دھوکہ دیا۔ اس نے سوچا میں تجھ سے بات کروں، اس نے بات کرنا بند کر دیا۔ ایک مہینہ، دو مہینہ گزرا، ٹائم گزرتا چلا گیا، سالوں گزر گئے۔ کئی سال کے بعد اس کو ایک جگہ ایک پروگرام میں ملا۔ اس نے کہا بھائی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا سب کچھ بگاڑ کے ہمیں بلا کے اور ٹکٹ کرا کے دھوکہ دے دیا، پھر پوچھتے ہو ناراض کیوں ہیں؟ کہا تم نے میری بات جاننے کی کوشش نہیں کی، بعد میں پتا تو لگاتے کہ ایک وجہ تھی، کچھ کیا معاملہ تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ ارے کوئی بہانہ ہی ہوگا تمہارے پاس۔ کہا سنو میری بات، جب میں نے تمہیں تیار کیا، میں نے بھی ٹکٹ کر لیا، فیملی کو تیار کر لیا، دعائیں مانگ مانگ کے رب تعالیٰ سے ہم نے ایک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹا دیا۔ چند مہینہ ہونے کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم چلیں گے، جانے سے ایک دن پہلے اچانک میرے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، ڈاکٹر کو لے کے بھاگے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، لیکن میرا بیٹا بچ نہ سکا، اور رات میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کافی اب وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا جب ایسا معاملہ تھا تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں تمہارا جگری یار تھا، ساتھی تھا، تو میں بھی اپنا پروگرام چینج کر دیتا، میں بھی نہ جاتا، ٹکٹ جاتے باہر میں، ٹکٹ کینسل کر دیتا، میں اپنی فیملی کو ہی منع کر دیتا، بچوں کو ہی منع کر دیتا۔ کہا ہاں مجھے معلوم تھا تم یہی کرتے، اور اسی وجہ سے میں نے تم سے بتایا نہیں، اسی وجہ سے میں نے کہا نہیں۔ کہا تم رک جاتے کوئی بات نہیں تھی، تمہارے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور میں نے سوچا میری وجہ سے تمہارے بچے بھی تیار ہوئے ہیں، اگر میں بتا دوں گا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو تم اپنا ارادہ بھی کینسل کر دو گے اور تم بھی سفر پر نہیں جاؤ گے، اس لیے میں نے وہ بات چھپا کر کے رکھی، اور میں نے سوچا کہ تم دور کر کے آ جاؤ گے تو میں تم سے بات کروں گا۔ بعد میں کالیں کرتا رہا لیکن تم نے کال نہیں اٹھائی، میں ملنے آنا چاہا لیکن تم نے ملنا پسند نہیں کیا۔ اب اس نے معافی تلافی کی، گلے لگایا اور کہا واقعی دوست اور ساتھی ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے ہے۔ آج کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں پل رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے بھائی بھائی سے ناراض ہے، ماں بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا ماں سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے، چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے ناراض ہے۔ ارے یہ تو ہماری بات مانتے ہی نہیں ہے، میں نے کاروبار میں ایسا بات رکھی تھی، یہ مسئلہ میں نے بتایا، میرے بھائی نے مانا نہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی ہمارا بڑا ہے، اس نے ہمارا یہ مشورہ اس لیے نہیں مانا کہ وہ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے، اور ہمارا باپ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے اس نے نہیں مانا، اور ہماری بات نہیں مانی تو ہمیں غلط فہمی دل میں نہیں پالنا چاہیے، ہمیں دل میں نفرتیں نہیں پالنا چاہیے۔ اور ایک غلط فہمی کی وجہ سے خاندان ٹوٹ گئے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں آ گئی، کئی سال تک لوگ نہیں بول رہے۔ ہاں سگی بہنوں میں نفرتیں ہیں، صرف کس وجہ سے؟ غلط فہمی کی وجہ سے۔ میں نے شادی کا دعوت نامہ دیا تھا، ہم نے وہاں پروگرام میں بلایا تھا، وہ آئے نہیں، کیوں نہیں آئے؟ پتہ تو لگائیں وجہ کیا تھی، ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے،
ان کی کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، میں نے اس کو فون کیا تھا اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، ارے ہو سکتا ہے جب فون کیا ہو تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ان غلط فہمیوں کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی ہیں، ہمیں غلط فہمیاں نہیں پالنا ہے۔